سم ٹائمز ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری خواتین جن سے مرد حضرات یہ بھی شکایت کر رہے ہوتے ہیں، مرد یہ بھی شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ تو مجھے وقت نہیں دیتی، بچوں میں الجھ گئی ہے، جب سے شادی ہوئی ہے اس کا دھیان ہی میرے سے ہٹ گیا ہے، یہ بھی کمپلین آ رہی ہوتی ہے. تو یہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ انہی حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ جب وہ بچوں کو کپڑے پہنا رہی ہوتی ہے اور ساتھ اس نے توے پہ روٹی بھی ڈالی ہوئی ہے، تو اس کو صرف توے والی روٹی دیکھنے دیں نا، کپڑے آپ پہنا دیں، پھر وہ وقت نکال لے گی آپ کے لیے. اب وہ آپ کے سامنے سارا کچھ کرتی نظر آ رہی اور آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کو وقت نہیں دے رہی. آپ اس کے ساتھ مل کر اس کے کام جلدی ختم کرا لیں، وہ آپ کو وقت دے دے گی. اور اگر آپ اس کے ساتھ مل کر کام جلدی ختم نہیں کرائیں گے بلکہ آپ پاؤں ہلا رہے ہیں بیڈ کے اوپر، وہ 4 جگہوں پہ مصروف ہے، اس میں آواز لگاتے مجھے چائے بھی دے کر جاؤ، یہ بھی تم نے نہیں دیا، وہ بھی تم نے نہیں دیا، اور اس کے بعد تیرے کو ٹائم ہی نہیں ہوتا میرے لیے. تو بنیادی طور پر یہ جو وقت مینج کروانا ہے یہ مرد کا کام ہے، یہ بھی آپ کا ہی کام ہے. یقیناً مرد کا ہی کام ہے. اور کس کا کام ہے؟ اب دیکھیں سارا دن وہ کام کرتی رہی ہے، شام کو جب واحد عورت ہے جو رات کو بھی کام دماغ میں رکھ کے سوتی ہے کہ میں نے یہ کام کرنے، ابھی بھی یہ کام کرنا. اور اگر وہی ساتھ اس کا دینے والا اس کے ساتھ ہو، عورت کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے مرد کے وقت کی. جی. تو وہ جب اسے آپ کہتے ہیں تو مجھے وقت نہیں دے رہی ہو، تو اندر ہی اندر تو وہ ٹوٹ جاتی ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ وقت گزارنا تھا، میں پتہ نہیں کتنا کوشش کر رہی ہوں کہ تمہارا وقت مجھے مل جائے، اور تم مجھے اس میں بھی بلیم مجھے ہی کر رہے ہو. جی بالکل درست فرمایا. اچھا ہم دیکھتے ہیں ہر دور میں نا عورت کو کہیں نہ کہیں مشکلات رہی ہیں، معاشرتی طور پر ایک نظریہ جو بنا ہوا ہے وہ چلتا آ رہا ہے اور وہ اب کہیں نہ کہیں ٹوٹ رہا ہے، وہ ایک کانسیپٹ جو ہے. لیکن اگر ہم اسلام سے پہلے دیکھیں تو بڑی پست حالت تھی خواتین کی. اسلام نے جو حقوق دیے وہ انشور کروانے بڑے مشکل ہوتے جا رہے ہیں، یا مردوں کو وہ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے. ویسے دین اسلام فالو کرنا ہے، ہر بات ہے عزت بیزتی کا تعلق، غیرت کا تعلق عورت سے جوڑ دینا ہے، لیکن وہ جائیداد کے پیپر ہیں وہ آدمی کے پاس ہی جائیں گے. تو یہ جو رویہ ہے معاشرے کا عورت کو لے کر، یہ کتنا خطرناک ہے؟ میں آپ کو ایک بات یہاں پر خطرناک تو ظاہر ہے، میں آپ کو ایک بات عرض کروں. اگر تو قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ یعنی سیرت پاک کے مطابق چیزیں دیکھی جائیں تو یہ تو مسائل ہیں ہی نہیں. چونکہ ان سے ہم دور ہیں، اس کی وجہ سے مسائل ہیں. باقی غیرت کا آپ نے حوالہ دیا یا باقی چیزوں کا آپ نے حوالہ دیا، دیکھیے میں نے اس کے اوپر ایک دور میں لکھا تھا کہ میری بے بسی کو سمجھے تیری بے حسی تو سمجھو، میری بے بسی کو سمجھے تیری بے حسی تو سمجھو. اب جب کسی کی بے بسی کسی کی بے حسی کے حوالے ہو جاتی ہے تو پھر تو تماشے ہوتے رہتے ہیں جو یہاں پر ہو رہے ہیں. اب جو ہی بیگم صاحبہ نے فرمایا کہ جناب یہ چیزیں ہیں اور میں ان کو اس طرز پر دیکھ رہی ہوں اور یہاں میں بے بس ہوں، تو بے بس تو ذمہ داری بن جاتا ہے. اور بے حس کی اگر وہ ذمہ داری بن جائے تو اس کے بعد تو پھر یہی ہوتا ہے جو آپ کے ہمارے سامنے ہو رہا ہے. باقی یہ درس ہمیں دینا چاہیے جو کہ ظاہر ہے ہمارے بڑے بڑے علماء فقہا بھی یہ بات کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نے جتنا ازواج مطہرات کے ساتھ جس طرز پر انہیں دیکھا رکھا کرا وہ ہمارے لیے ہے کہ ہم اس طرز پر چیزوں کو دیکھنے کرنے کی کوشش کریں. لیکن جب ہم مذہب سے دور ہوتے چلے جائیں گے اور معاملات کو اور مذہب سے صرف ہم ایک ہی چیز اٹھائیں گے کہ 4 شادیاں کر سکتے ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا نماز کی سنتیں پڑھیں نہ پڑھیں، یہ والی 4 ہمیں بڑی یاد ہوتی. تو ان 4 کی وجہ سے بھی زیادہ نقصانات ظاہر ہیں ہمارے سامنے. اور ویسے میں آپ کو عرض کروں کہ جس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں اب وہ 4 کو تو گھری ڈال بھی نہیں سکتا، وہ تو ایک کے چکر میں چلا جائے. بلکہ قانون سخت ہو گیا. بلکہ کل ہی میں آپ کے شو میں تھا یا میں آپ ہی کے شو میں، جب میں نے کہا کہ میں تو سویرے نکلنے لگا تیار ہو کے تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اجازت ہو تو گھری ڈال لوں. میں نے تو ان سے بات کی بھی کہ میں آپ کو تو یہ اس کو مزراہ تفنن بھی دیکھیں. لیکن گھورنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو سرزنش کرنا اس اعتبار سے کہ وہ انکمفرٹیبل فیل کرنا شروع کر دے. تو دیکھیے قانون اصل میں یہ ہے کہ کسی کو بھی آپ جب دیکھتے ہو اس کی پرائیویسی بریچ کرتے ہوئے اور اس کو لگتا ہے کہ وہ کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہا، وہ تو ویسے غیر مناسب ہے. تو یہاں گھورنے کا مطلب یہ ہے، وہ والا نہیں ہے. ویسے میں نے ایک بات ایک دور میں کہی تھی، میں نے کہا ایک تو ہوتے ہیں نا جو تاڑتے ہیں، وہ تو خطرناک ہوتے ہیں، سو ہوتے ہیں، لیکن ان سے زیادہ خطرناک وہ ہوتے ہیں جو تاڑو کو تاڑتے ہیں. You might have noticed that. کہتے ہیں وہ دیکھو کس کو دیکھ رہا ہے، دیکھو ایسے ہوتا ہے. ان کی دیکھیں وہ زیادہ خطرناک اور خوفناک لوگ ہوتے ہیں. بہرحال پر کہا جاتا ہے کہ مرد کے دل میں نہ دوسری عورت کی جگہ رہتی ہی رہتی ہے اور عورت کی الماری میں ایک اور سوٹ کی جگہ. یہ تو عام سی بات ہے. تو یہ ہے ایسا؟ میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ مرد کو چونکہ بلکہ میں آپ سے عرض کروں کہ مرد تو صرف موقع کی تلاش میں ہوتا ہے، اس کو صرف موقع چاہیے ہوتا ہے. And that's it.
اس سے دوسری نہیں, تیسری کی, چوتھی کی, بہت سو کی. جو دوسری کر سکتا ہے وہ کتنی ہاں وہ کتنی کر سکتے, اس کے ساتھ وہ رہتا ہے وہ سلسلہ. یہ بائی میں اس کو بس اس کے ساتھ ہے یہ سلسلہ, ڈیفالٹ کہنے لگے تھے. یہ اس کے ساتھ ہے سلسلہ. اچھا لیکن جہاں تک تعلق ہے عورت کا, تو عورت کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے. عورت جس کو من میں بسا لیتی ہے نا, اس کو نکال نہیں پاتی وہ, کیونکہ اس کے اندر ماں رکھی ہوئی ہے اللہ نے. میں آپ کو ایک بات عرض کروں, جب ایک مرد کہتے ہیں نا میں نے اس کو پٹا لیا ہے, تو وہ اس کے اندر موجود ماں کو پٹا کے آ رہا ہوتا ہے, اور سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. وہ رحم والے جذبے کے ساتھ کھلواڑ کر کے آ رہا ہوتا ہے, اور وہ سمجھتے میں نے یہ قلعہ فتح کر لیا اور اب میں ایک اور قلعہ فتح کرنے نکل جاؤں گا. ایسا نہیں ہوتا ہے. ہمیں خاص طور پر یہ بات سمجھنی بھی ہے اور سمجھانی بھی ہے کہ یہ جو بیٹیاں بہنیں ہیں, ان کے ساتھ جب ہم جا کے بات کرتے ہیں, ان کی ہم تعریف کر لیتے ہیں. باقی جو اپنے سوٹ کی بات کی نا, دیکھیے یہ کہنے کی حد تک بہت سی باتیں ہوتی ہیں کہ اس کو یہ زیادہ کپڑے پسند ہیں, اس طرح کے یہ چیزیں پسند ہیں, وہ چیزیں پسند ہیں. یہ کہنے کی حد تک باتیں ہوتی ہیں. آپ اسے محبت دیں, سال میں اسے 1-2 سوٹ دے دیں, وہ بدل بدل کے آپ کے ساتھ پھرتی رہے گی. لیکن وہ محبت دیں, وہ احترام دیں. اور جب آپ محبت احترام کے علاوہ اور سننے والے کے علاوہ عورت کو کچھ نہیں چاہیے, کچھ بھی نہیں چاہیے. آپ دیکھیے وہ بڑا خوبصورت کیا کمال شعر تھا اس کا, ہماری پروین شاکر صاحبہ کا. وہ کہتی ہے کہ میں اکیلی 1000 سوچوں میں, جیسے دلہن بارات میں تنہا. اور تو کر کے دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ اب دیکھیں اس کے ارد گرد کتنا کچھ چل رہا ہوتا ہے, لیکن وہ اکیلی ہوتی ہے. اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ میرے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے اور آگے کیا چل کر ہوگا. اسی طرح خاتون جب اپنی سوچ کے اندر ہوتی ہے اور اپنے کسی من میں اس کو بسا رکھا ہے اس نے, اس کے علاوہ کسی کو نہیں بسا پاتی, نہیں کر پاتی. لاکھ کوشش کر کے دیکھ لیں. میں پچھلے دنوں میرے پاس کچھ ایسے اسٹوڈنٹس بچے آئے, کیونکہ آج کل بہت زیادہ یہ بریک اپس وغیرہ کے معاملات چل رہے ہیں. تو اس میں 1-2 لوگ میرے پاس جو آئے, انہوں نے کہا کہ ایک سمیسٹر کے اندر 3 بریک اپس ہوئے سمیسٹر کے اندر. اب جب 3 بریک اپس ہوئے, جس کے ہوئے تھے وہ ظاہر میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی. میں نے کہا بیٹا یہ کیا ایسا مسئلہ ہوا, کیا ایسی بات ہوئی؟ کہنے لگے کہ سر میں تو تینوں کے ساتھ ایک طرح سے ٹھیک تھی, 1 بائی 1 جب ہوتا ہے, میں تو اس سے بھی اخلاص اور احترام کی توقع کر رہی تھی, اور جس گھڑی مجھ سے اخلاص اور احترام نہیں ملا اور اس سے ملا, میں اس کے پاس آ گئی. تو میں مرد کے پاس نہیں جا رہی تھی, میں اخلاص اور احترام کے پاس جا رہی تھی. اور باہر جو مجھے پورٹرے کیا جائے گا, کہتے میری ماں سے بھی ابھی بات کر کے دیکھ لیں, باپ سے جن سے ظاہر میں نہیں بات کر سکتی, وہ مجھے کہیں گے اس کا کردار ٹھیک نہیں. کہتے وہ یہ نہیں دیکھیں گے میں کس تکلیف سے گزر کر آئی. چاہ کیا رہی تھی؟ عورت کو احترام چاہیے, عزت چاہیے, سننے والا چاہیے. آپ نے بارہا یہ دیکھا ہوگا کہ بیوی کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم نے اپنی ماں کے سامنے جب وہ مجھے بول رہی تھی تم نے میری سائیڈ نہیں لی, اسٹینڈ نہیں لیا. تو اس کا مطلب وہ کیا ہوتا ہے, وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ تم نے میری عزت کا بھرم نہیں رکھا. وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ماں کے سامنے لڑ پڑو یا اس کی بے عزتی کر دو, وہ کبھی نہیں ایسا کہتے, کوئی عورت نہیں کہتی ایسا. وہ صرف یہ کہہ رہے تھے کہ میری حیثیت, میرا تو سب کچھ تم ہو, اور اگر میرا بھرم تم نہیں رکھو گے تو مجھ سے زیادہ بے بھرم کون ہوگا. تو یہ کہہ رہی ہے.